ویورز السلام علیکم. جیسا کہ گزشتہ شارٹ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ گلگت بلتستان کے حالیہ الیکشنز کے حوالے سے کچھ انفارمیشنز کا سلسلہ شیئر کیا تھا، میں نے سوچا آج اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی، چونکہ الیکشن بالکل قریب ہے، اس کی کچھ تاریخی اہمیت اور کچھ پراسپیکٹس آپ سے شیئر کر لوں. تو ویورز، اس میں جیسا کہ میں نے کل آپ کو یہ شیئر کیا تھا کہ گلگت بلتستان بیسکلی ٹرائبل ایریا اینٹیٹی کے طور پہ اپنا وجود اور سلسلہ اس کا جو ہے 1947 سے لے کر 1972 تک، جبکہ 1972 میں اس کی باقاعدہ مرجر کر کے پاکستان کے ٹرائبل ایریا کی بجائے گلگت بلتستان لیجسلیٹو اسمبلی، اور پھر اس طرح مرحلہ وار سال 2009 کے الیکشنز اور پھر 2015 کے الیکشنز اور پھر 2020 کے الیکشنز، 5 ایئر ٹرم پوری کرنے کے لیے اس کا مینڈیٹ ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک مکمل صوبائی خود مختاری کی بجائے لاسٹ گورنمنٹ میں گلگت بلتستان کو پروونشنل اینٹیٹی کے طور پہ ٹریٹ کیے جانے کی گفتگو ہوئی، جو کہ ایک سٹیپ فارورڈ تھا. چونکہ یہ ڈوگرا راج سے آزاد ہونے کے بعد، جو کہ ولیم براؤن جو گلگت اسکاؤٹس کے اس وقت کے چیف تھے، انہوں نے باقاعدہ مقامی آبادی کے تعاون سے سکھ حکمران سے آزادی حاصل کی، اور یہ بات ہے 1 نومبر 1947 کی، یعنی پاکستان کی آزادی کے فوراً بعد. تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ شاید ایک بڑی یونیک بات ہے کہ آزادی حاصل کر لینے کے بعد کس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. یہ شاید آئیڈینٹیکل ہو اور شاید اس کی مثال نہ ملتی ہو، لیکن ہم اس کو قدر کی نگاہ سے اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کے حالات کے تناظر میں گلگت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. تو ایک خصوصی ہمدردی اور اس سے ایک اس کی رسپیکٹ کا ایلیمنٹ پاکستانی عوام اور اس کے حکمرانوں کے دل میں یقیناً ہے. اور اسی اسمبلی کے اندر جو کنٹرول کرتی ہے 15 رکنی کونسل، جو کہ جس کے 6 ممبرانز کا الیکشنز ہوتا ہے، جبکہ 9 ارکان جو ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ پاکستان کی اس ممبرز کا انتخاب کرتی ہے، جو ایک انتظامی پاور ہے اور جس کا مین مرکز جو ہے جوتیال گلگت بلتستان کا ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس میں 61 اینٹیٹیز کے اندر ان کو لیجسلیشن کا اختیار حاصل ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک محدود پاورز رکھنے والی اسمبلی ہے. اس کو مکمل اٹانومس کریکٹر نہیں ہے، اس کی خود مختاری مکمل نہیں ہے، بلکہ لیجسلیشن کونسل کے ارکان اور اس کی صوبائی خود مختاری جو ہے وہ ان پائپ لائنز کہی جا سکتی ہے. اور 3 بڑی پارٹیاں، جن میں اب اس وقت کچھ چھوٹی پارٹیاں بھی حصہ لے رہی ہیں اس حالیہ الیکشن میں، جو 7 جون 2026 میں ہونے جا رہے ہیں، اس کی بھرپور کمپینز اور اپنے لائحہ عمل کا اعلان کیا گیا ہے. اور بڑی پارٹیوں کے مینڈیٹ میں یقیناً یہ بات اپنے اعلانات کی حد تک تقریروں میں اس کا کیا جا رہا ہے اعلان کہ ہم، جیسے پیپلز پارٹی کا کہنا ہے عوام کے لیے کہ ہم اس کو 18ویں ترمیم کی طرح اختیارات کے لیے تجویز کریں گے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے
اپنے اعلانات ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے طرف سے چونکہ لاسٹ گورنمنٹ کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے پروونشنل اسمبلی اور اس کے اختیارات کو بڑھانے کی بات کی، اور وہ یقیناً وہاں کی عوام اس چیز کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتی ہے اور اس کے امکانات بھی بہت ہیں. اسی طرح یہ چیزیں آگے چل رہی ہیں. تو میں اس مختصر ویلاگ کے ساتھ، اس شارٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم مزید بھی اس کی اپڈیشن کرتا رہوں گا. امید ہے آپ کو یہ ڈیٹیلز آپ نے پسند کی ہوں گی. انشاءاللہ ٹیک کیئر. تب تک خدا حافظ. اللہ حافظ.